روحوں سے کہہ رہا ہے، کیا بھائی میں تمہارا پروردگار ہوں؟ تو ساری روحوں میں سے صرف ایک روح پہلے آواز دی، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح۔ تو کہا کہ قالوا بلی، اے اللہ تو ہی تو ہمارا پروردگار ہے، اور کون ہے؟ تو ہی ہمارا پالنہار ہے، تو ہی ہمارا پروردگار ہے، تو ہی ہمارا معبود ہے، تو ہی ہمارا رب کریم ہے۔ ساری باتیں جتنی چیزیں ہیں، سب سے پہلے جو آواز دینے والی وہ روح ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یہ بات جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے نکلی تو نبیوں کی طرف سے بھی یہ آواز نکلی کہ اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات، الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں؟ تو اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کہنا تھا قالوا بلی۔ اس بات کو سن کر ساری روحیں بھی بلا بلا کہنے لگی۔ تو اس بات کو یاد دلانے کے لیے انسان کو تو دنیا میں بھیجایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں جو دنیا میں تشریف لائے، اس کے بعد بدیگر صورت انسانیت کا وجود ہوتا رہا، اور پھر نبیوں کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ لیکن دنیا میں آنے کے بعد بہت ساری باتیں، دنیا کی چیزوں کو، دنیا کی باتوں کو، دنیا کے حالات کو، دنیا کے واقعات کو انسان دیکھتا رہا۔ چونکہ انسان کے اندر ایک خوبی یہ ہے کہ جس چیز کو دیکھتا ہے، جس چیز کو سنتا ہے، جس چیز کو بولتا ہے، اس کا اثر آدمی کے دل پر ہوتا ہے۔ اسی لیے عربی میں ایک مثال ہے، من تکرر الکلام، جو بات بار بار سنی جاتی ہے، کہی جاتی ہے یا دیکھی جاتی ہے، اس کا اثر دل پر ہوتا ہے۔ تو ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے، میں سمجھتا ہوں اس میں سے امریکہ کو کوئی نہیں دیکھا، اللہ ماشاء اللہ اگر کوئی دیکھا ہے تو وہ نہیں بول سکتا ہوں، لیکن عموماً میرا ایک اندازہ ہے دیکھا تو نہیں۔ لیکن ہم لوگوں کا اتنا یقین ہے کہ وہ پاور سپر پاور کنٹری ہے، اور سارے کے سارے ممالک میں وہ سب سے زیادہ طاقتور بھی ہے ہر اعتبار سے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ بھئی ایسا ہے، کیا بات کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اگر میں یوں کہوں کہ امریکہ ہی نہیں ہے، بولے کہ آپ کو بھی جانا پڑے گا پاگل دواخانے کو، کیونکہ آپ کا دماغ نہیں ہے۔ ایک نہیں بلکہ ہزاروں مرتبہ کسی چیز کے اندر کسی آ جانا یا بولنا یا کسی چیز کا سننا آدمی کے دل پر اتنا اثر کر گیا ہے کہ وہ آدمی اب اس کو انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو کہا جب اتنی باتیں آدمی کے سامنے آتی ہیں تو ظاہر بات ہے اس چیز کو اخذ کرتا ہے۔ تو دنیا میں آیا، چیزوں کو دیکھا، چڑیوں کو پکارتا ہوا دیکھا، چہچہاہٹ کو دیکھا، جانوروں کے پکار کو دیکھا، اور دنیا کے چیزوں کو دیکھا، تو پھر اس کا اثر دل کے اوپر پڑتا رہا آہستہ آہستہ۔ چونکہ خدا کا وہ رب کا ہونا، وہ الست بربکم کا کہنا اور اس کا جواب دینا، کیونکہ ساری مخلوق اس وقت میں بولی تھی اے اللہ تو ہی ہمارا پروردگار ہے، تو ہی ہمارا رب ہے۔ لیکن یہاں دنیا میں آنے کے بعد پروردگار کو جیسا ماننا تھا، جیسا کہنا تھا، جیسا کرنا تھا، جیسا اس کا دل کا یقین بننا تھا، وہ یقین میں کچھ کمزوریاں آتی رہی آہستہ آہستہ۔ اب دنیا میں آنے کے بعد میں اس کمزوری کو دور کرنے کے واسطے، چونکہ اللہ تعالیٰ خود بھی فرماتی ہے اول الناسی اولو ناسی،
لوگوں میں سب سے پہلا جو دنیا میں آیا اور سب سے پہلا بولنے والا ہے یعنی حضرت آدم علیہ السلام. بھول ہوئی ان سے. اگر وہ بھول نہیں ہوتی تو جنت میں وہ چیز نہیں کھاتے اور دنیا میں نہیں آتے. بھول کر کھا لیے تو اللہ اس کے کھانے ایک بہانہ ہے. یہ سب بھول ہوگی, انسان کے اندر بھول رکھا گیا. تو اب اللہ کو یہ معلوم ہے کہ انسان بھولتا ہے, بھول کا پتلا ہے. تو کہا جہاں یہ اپنے پروردگار کو یعنی رب کے ہونے کو کہا اور پھر یقین کیا, وہاں پر بولا, اقرار کیا, تو اس کو دنیا میں بھیجانے کے بعد میں دنیا کی چیزوں میں آ کر یہ اللہ سے دور ہو گیا. تو اب اس کو یاد دلانے کے لیے پھر سے دوسرے معنی میں یوں سمجھے, بھولا ہوا سبق یاد دلانے کے واسطے اللہ نے نبیوں کے سلسلے کو جاری کیا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے. ہر پیغمبر کا یہی نعرہ تھا, توحید کے بارے میں, اکتائی کے بارے میں, اللہ کے رب ہونے کے بارے میں. بلکہ قرآن میں کوئی صفحہ ایسا باقی نہیں ہے جس کے اندر خدا کی خدائی اور رب ہونے کی بات نہیں ہے. ہر صفحے کے اندر اللہ تعالیٰ کو یہ بات بتا دی گئی کہ میں ہی رب ہوں, میری ہی عبادت کرنا ہے, میرے ہی سامنے سر جھکانا ہے, ماتھا ٹکانا ہے, میرے ہی سامنے ہاتھ اٹھانا ہے. یہ ساری کی ساری باتوں کو اللہ تعالیٰ خود نہیں بلکہ نبیوں کے ذریعے سے بھی جہاں عالم الست میں وعدہ لیا اور نبیوں کے ذریعے سے دنیا میں آ کر یاد دلایا, آخر تک یہ بات چلاتے 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 نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کا چلاتے رہا. اور اس کے بعد میں نبیوں کا سلسلہ تو بند ہو گیا, لیکن تابعین, طبع تابعین, صحابہ کرام, اولیاء کرام, یہاں تک کہ اللہ نے اللہ والوں کا سلسلہ جس کو علماء دین کہا جاتا ہے قیامت تک کے جاری کر کر یوں کہا, ہم ہر ایک کے سامنے یہ بات کو رکھیں گے کہ وہ ایک اللہ کی بات لوگوں کے سامنے بتاتے رہیں گے. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب آدمی ایک کو مانتا ہے تو ہی نیک بنتا ہے, اور پھر اس کے اندر قوت اکتائی آتی ہے. اور اکتائی نہیں بلکہ ایک کا ماننے والا کسی اور کے سامنے نہیں جھکتا. یہ بات اس کے اندر بات ہے. یہ بات کہتے ہوئے میں آگے بڑھوں. ایک مسلمان کا بچہ چاہے کتنا ہی کمزور ہو, نااہل ہو, علم کے اعتبار سے بہت ہی گیا گزرا ہو, انہیں کچھ علم ہی نہیں آتا بیچارہ, لیکن قسم خدا کی اس کے سامنے اگر خدا کے بارے میں کوئی اگر دوسرا آدمی کچھ بول دیا تو وہ برداشت نہیں کرے گا. نبی کے بارے میں اگر کچھ بول دیا تو برداشت نہیں کرے گا. اپنی ذات پر, اپنے بارے میں, خاندان کے بارے میں وہ سب کچھ کرے گا, لیکن خدا اور نبی کے بارے میں اگر بولا, اسلام کے بارے میں نہیں, برداشت نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ کیا وجہ ہے؟ اس کے بارے میں مولانا الیاس صاحب بھٹکلی نے لکھا ہے. بچپن میں جہاں یہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے سیدھے کان میں اللہ کی بڑائی کے الفاظ بولے جاتے ہیں جس کو ہم اذان بولتے ہیں, اور دائیں کان میں اقامت کے الفاظ بولے جاتے ہیں. اکثر و بیشتر اب تو ہم کو بھی لوگ بلاتے, مولوی صاحب بچہ پیدا ہوا ہے ذرا اذان دے دیجیے گا. اذان دیتے ہیں, اقامت بول دیتے ہیں. ارے چھوٹا بچہ یہ کیا اذان کے الفاظ کو اور اقامت کے الفاظ کو سمجھ سکتا ہے؟
لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس کا ہی وہ اثر ہے کہ انشاءاللہ مرنے تک وہ خدا کی ربوبیت کے خلاف بات سننے کو تیار نہیں، خدا کے خلاف نبی کے خلاف بات سننے، جان دینے کو تیار ہے مگر خلاف بات سننے کو تیار نہیں۔ دور کی بات تو بہت دور کی ہے، لیکن ہمارے تانور کی بات، قرآن کے اوراق کو پھاڑ دیا گیا یا اس کو جلا دیا گیا، یہی کی بات کر رہا ہوں۔ کئی نوجوان خونم خونی تو ہوئے چھوئے اور اس کی تلاش کریں جو ایسا کام کیا ہے، کہا کہ اگر مل جائے تو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ قتل تو بات کی بات ہے ہی، قتل ہی ہو جائے گا وہ، لیکن اس کو ایسا ٹکڑے بنا دیں گے کہ اس کا ٹکڑا ملنا مشکل ہے۔ تانڈو کی بات کر رہا ہوں، ایسا تو دنیا میں بہت ساری جگہ ہوا ہے۔ یہ کرنے والے کون تھے؟ علماء نہیں تھے، علماء تو اپنی جگہ پر ہے۔ یہ کرنے والے حضرات اکثر مزدور پیشہ، رکشہ والے اور پھر معمولی کام کرنے والے لوگ تھے، جس بیچارے کو کچھ آتا ہی نہیں، الف کا نام بھالا بھی معلوم نہیں اسے، صرف نام مسلمان کا ہے۔ اس مسلمان کے نام کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے اور انہیں برداشت نہیں کر رہا ہے اس بات کو کہ میرے خدا کا کلام میرے سامنے بگڑے اور جلائے یا ختم ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ میں جان دوں گا لیکن میرے خدا کے کلام کو یا میرے خدا کو بگاڑنے نہیں دوں گا۔ لیکن میرے بزرگوں دوستو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے سب سے پہلے ساری دنیا کے اندر اللہ کے نام کو بگاڑا گیا ہے، سب سے پہلے۔ یہ بات آج سے نہیں بلکہ ہزاروں سالوں سے پہلے۔ اگر میں اب ایک مثال دے کر آپ سے پوچھوں تو آپ خود اس بات کے قائل ہو جائیں گے، بات بالکل صحیح ہے، یہ غلط تھوڑی ہے، غلط ہو ہی نہیں سکتی، یہ تو بات صحیح ہے۔ میں ابھی جو پڑھا کلام پاک کی آیت یعنی سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، وہی ابھی ذرا میں پڑھتا ہوں، ذرا سنیے۔ آپ سب لوگوں کو تو الحمدللہ آتا ہی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ کیا بھائی میں صحیح پڑھ رہا ہوں؟ میں علماء حضرات سے نہیں پوچھ رہا ہوں، یہ عوام جو آپ بیٹھے ہوئے جس کو آ رہا ہے سورہ آتا ہے نا، ان سے پوچھ رہا ہوں کیا بھائی صحیح پڑھ رہا ہوں میں؟ ہمارا بھائی جو ہے بول رہا ہے نہیں پڑھ رہے، حالانکہ وہ عالم نہیں ہے، حافظ نہیں ہے، خالد نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں بھائی صحیح کیوں نہیں؟ تو کہا بھائی اس میں تم ذرا لمبا کھینچے، قل هو اللہ احد پڑھنا چاہیے تھا، اللہ کھینچ رہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہی ہے نا، غلط تو نہیں بول رہا ہوں میں بھئی؟ یہ قل هو اللہ پڑھا تو ابھی آپ بول رہے غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اذان میں جو بول رہے ہیں اللہ اکبر، صحیح ہے؟ کوئی بھی اس کے بارے میں بات سوچتا بھی نہیں، بولتا بھی نہیں۔ سب سے پہلے اللہ کا نام بگاڑا گیا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں سے، اللہ والے حضراتوں میں سے اکثر و بیشتر حضرات اس بات کے قائل نہیں ہیں۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ہم تو خیر نہیں دیکھے ان کو، ان کے آخری خلیفہ مولانا ابرار الحق صاحب کی خدمت میں رہا،
مولانا ہر ایک بات کے اوپر صرف تنبیہ ہی نہیں کرتے تھے بلکہ اس کو برابر کرانے کی فکر کرتے تھے۔ ہردوئی میں رہا میں، ہردوئی میں۔ تو میرے بزرگوں دوستو، دنیا کی اکثر و بیشتر قوم اس بات کو جانتی ہے اللہ کا نام اگر بگڑ جائے تو مسلمان کبھی سدھر ہی نہیں سکتا۔ مسلمان کے سدھار کا معاملہ صرف اللہ کے نام پر باقی نہیں بلکہ ہر وہ چیز پر ہے۔ صرف یہ اللہ کا نام بتا رہا ہوں میں، اللہ کے نام کو ہی تو ہم بگاڑے ہیں، تو پھر نبی کی سنتوں کو کیا سدھاریں گے؟ احکام خدا پر کیا عمل کریں گے؟ وہ تو کوسوں دور کی بات ہے، کوسوں دور کی بات ہے۔ اگر ہم کسی بات کے اوپر آ کر کسی ہمارے بھائی کے سامنے بولیں گے جاؤ جی مولوی صاحب تم تو وہابی معلوم ہوتے، وہابی، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ ارے اللہ کے بندے، نہیں کرنا جو چیز نہیں ہے وہی بولتے نہیں کرنا۔ کیا ہمارا کوئی فائدہ تھوڑی ہے تمہارے کو بولنے میں، تمہارے کرانے نہ کرنے میں، تمہارے روکنے میں کوئی فائدہ تھوڑی ہے، ہمارا کوئی فائدہ نہیں۔ جی جناب، میت میں تو آپ آتے ہیں لیکن دسنے کے کھانے میں کہیں کو نہیں آتے، تو وہاں بھی معلوم ہوتے۔ دھلانے میں میت کے تو دھلانے میں شریک رہتے ہو لیکن فاتحہ کا کھانا نہیں کھاتے، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہابی ہے۔ ارے دھلانے کے واسطے تو محنت لگتی ہے، کھانے کے واسطے محنت لگتی ہے۔ نہیں معلوم بیچارے کہاں سے کہاں تک سوچتے ہیں۔ ارے مولوی صاحب دھلانے کے واسطے، کھانے کے واسطے ملا صاحب۔ ارے اللہ کے بندے، اگر اللہ میاں کا یہ بندہ اگر بول رہا ہے کہ یہ بات مناسب نہیں ہے، یہ غریبوں کا حق ہے، تو اب اس کو وہاں فتوا لگا دیے، وہابی کا فتوا لگا دیے۔ بہرحال اس چیز کو بگاڑنے کا جو کام کیے ہیں لوگ، میں گزشتہ بھی آپ حضرات سے یہی ذکر کیا تھا کہ توحید کو ختم کرنے کے واسطے لوگ نہیں معلوم کیا کیا محنت کیے۔ توحید کو یعنی اللہ کو، ایک اللہ سے ہٹا کر انسان کو یعنی مسلمان کو کسی اور چیز کے اندر ڈالنے کا جو محنت کا معاملہ ہوا ہے، ان کی مشین آج تو بہت کام کر رہی ہے۔ جیسا علامہ اقبال کا کہنا ہے، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلخین بزا۔ کہاں ہے ہمارے اندر رہے؟ ہم تو صرف نام کے مسلمان ہیں، کوئی کام کی تھوڑی ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، ایک ایمان والا اگر ایمان کے ساتھ رہا تو کیا قرآن غلط ہے؟ قرآن کی آیت میں لکھا ہوا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ گھبراؤ نہیں، پچھتاؤ نہیں، غم مت کرو، ساری دنیا کی، روئے زمین کی پوری حکومت بھی، خزانے بھی، چیزیں بھی سب تمہاری ہیں بشرطے کہ تم ایمان والے۔ ایمان کیا چیز ہے؟ اب ایمان کس چڑیا کا نام ہے وہ اس نے معلوم ہے۔ پہلے یہاں سے شروع ہو جاتا ہے، اللہ کی اکتائی سے ایمان شروع ہوتا ہے، جو عالم الست میں خدا ہمارے سے وعدہ اور اقرار لے کر بھی گیا تھا۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، 100 دلیلیں لکھے خدا کے اکتائی پر، 100 دلیلیں۔ بعض جگہ لکھا ہے 99 دلیلیں لکھی، اب ایک دلیل ان کو مل بھی نہیں تھی۔ ایک اتفاق سے لکڑی کا گھٹا اٹھانے والا، تو ظاہر بات ہے لکڑی کا گھٹا اٹھا کر بیچنے والا تو کوئی عالم تھوڑی ہوتا ہے، وہ مزدور سب عالم ہوتا ہے۔ اس کے سامنے بولے ارے بھائی ایک بات پوچھو، کہ ہاں خدا کتنے ہیں؟ بھائی ہے کہ اگر میں کہوں 2 ہے تو لکڑی کا گھٹا پھینکا، لکڑی نکال کر بول رہا
اب تیرے سر کے 2 ٹکڑے کروں گا بیٹا، سمجھ رہا ہے کیا تو؟ اب یہ امام ہے وہ بیچارہ بالکل اناڑی قسم کا آدمی ہے، لکڑہارا بولے تو چل جاتا، لکڑی لے کے جو پیچھے پڑا مارنے کے واسطے تو سامنے پیچھے پیچھے خیر تیرے سر کے 2 ٹکڑے کروں گا فتنے میں۔ خدا کو بولتا 2 بولتا ہے، خدا کو 2 بولتا، تو آخر جا کر اس میں لکھے سر کے 2 ٹکڑے ہو سکتے ہیں، خدا 2 نہیں ہو سکتے۔ تو میرے بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کس کے کیسے کس ذریعے سے اللہ نے اپنے ایکتائی کو منوایا ہے یہ الگ بات ہے، لیکن لوگ کتنی محنت کر کے خداوند قدوس کا نام کو بگاڑا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے، اسی بات کو منوانے کے لیے، اسی ایکتائی کو پھر سے دل کے اندر بٹھانے کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کو خدا بھیجایا ہے۔ اب یہ 1,24,000 پیغمبر کوئی بات دنیا کے زمانے کی، دنیا کے کمانے کی، دنیا کے بنانے کی، یہ کوئی بات نہیں بتائے۔ اگر کوئی اس میں سے بتائے تو میں ان کا غلام۔ ہر نبی کا ایک نعرہ رہا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ ایک ہے، ایک ہی سب کچھ کرتا ہے، بس کامیاب ہو جاؤ اس سے، یہ تمہاری کامیابی دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی ہے۔ آخر میں نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری بھی اسی بنیاد پر ہوئی تھی، اور پھر کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دخل الجنہ، ارے جنت کے مستحق بن جاؤ اگرچہ کہ اللہ کی بات مان لو اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر لو۔ اب یہ کہ بھائی میں اس سے پہلے بتایا تھا کانفرنس ہوئی یہودیوں میں، نصرانیوں میں، کہ ان لوگوں کے اگر ایمان کو برقرار رکھا جائے گا، کوئی مائکا لال نہیں ہے کہ ان کے اوپر کوئی حکومت کرے، کیونکہ ان کی قرآن خود کہہ رہی ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ساری دنیا کی پوری حکومت تمہاری ہوگی بشرطے کہ تم ایمان والے ہو۔ اب یہ ایمان والے ہو تو پھر ان لوگوں کی دنیا ہے، ان کے ساتھ میں لڑنا جھگڑنا کچھ نہیں، بلکہ اگر یہ ایمان کو ہی ختم کر دیا جائے یا ایمان کے اندر ہی دراڑ پیدا کر دیا جائے یا کمزور کر دیا جائے تو پھر آسانی کے ساتھ میں بلی کے گلے میں گھنٹا بننے کے لیے چوہے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، جیسا آج ہو رہا ہے۔ ایمان والے کے اس جان کے لالے ڈالنے کے واسطے نہیں معلوم کیا کیا کام کر رہے ہیں، کیا کیا ہو رہے ہیں، اور کیا جو ہے لوگوں کے منصوبے بن رہے ہیں، افزات باضابطہ سن بھی رہے ہیں، ہو بھی رہے ہیں، اور پھر آج کل وہ نظارہ بھی دکھایا جا رہا ہے ٹی ویوں پر، فونوں پر وغیرہ وغیرہ، کیا کیا ہو رہا ہے۔ کتے کے خون کی قیمت ہے مگر مسلمان کے خون کی خود تھوڑی قیمت ہے، کتنا بہایا جا رہا ہے، کیا کیا ہو رہا ہے، کہ اس کے باوجود بھی کسی قسم کی کوئی ہمدردی کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو میرے بزرگوں دوستو، ایک خون کا خطرہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بتایا گیا ہے، ایک خون کا خطرہ اگر نبی کا زمین پہ گرتا قیامت آ جاتی، قیامت۔ جس کو احد کی لڑائی میں جہاں تیر لگا یا دندان مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہوئے تو خون نیچے جب نکل رہا تھا آپ کے جسم کے ذریعے سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے گرنے کے بجائے آپ اپنے جسم پر پوچھ رہے تھے، چہرے پر پوچھ رہے تھے، اپنے جو ہے خون کو نیچے گرنے نہیں دے رہے تھے۔ تو یہ بات بعد میں جبرائیل علیہ السلام بھی بولے اور پھر صحابہ بھی پوچھے یا رسول اللہ سارے کا سارا خون
کہا ایک خطرہ بھی اگر زمین پر گرتا تو قیامت آ جاتی، قیامت آ جاتی۔ اللہ برداشت نہیں کرتا۔ تو ظاہر بات ہے جہاں اللہ اپنے نبی کے خون کو زمین پہ گرنے سے برداشت نہیں کر سکتا، اگر کوئی آدمی یہاں پر ہے، دیوبند دیکھا ہوا ہے، دیوبند میں آج بھی ایک رومال رکھا ہوا ہے، آج بھی موجود ہے، جو مقفل کیا یا اس کو جو ہے محفوظ کر کے رکھا گیا ہے، اس کو اگر لایا جائے دھوپ میں تو آج بھی ابر آ جاتا ہے۔ وہ زمانے کا معجزہ تو خیر اپنے زمانے کا تھا ہوگا، مگر آج بھی ہے۔ تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کا خون بہانا پسند کرتے ہیں؟ اپنا خون نیچے گرنے نہیں دیتے؟ کیا اپنا خون اپنے امتی کا خون بہانا پسند کرتے ہیں؟ میرے بزرگوں دوستو، یہ بات سوچنے کی ہے، لیکن کیوں ہو رہا ہے، کیا وجہ سے ہو رہا ہے؟ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے، یا وہ بات نہیں ہے، وہ کیفیت نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج کتے کے خون کی قیمت ہے، مسلمان کے خون کی قیمت نہیں ہے۔ اگر ہوتا آج بھی ابراہیم کا ایمان پیدا ہو، اگر آج بھی علامہ اقبال کا شعر ہے، ہو اگر آج بھی ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ ارے انگار یا آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو گلزار بن سکتی ہے، کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے لیے نہیں بن سکتی؟ اللہ کی رحمت نہیں بن سکتی؟ لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ایمان میں، ہماری توحید میں، ہماری رسالت میں بہت کمزوری ہے میرے بزرگوں۔ آج اس چیز کو پھر سے ہمارے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ اس چیز کو جو ہے کرانے کے لیے، اس چیز کو سمجھانے کے لیے، جیسا میں بتایا، ایک مستقل طریقے سے اللہ نے نبیوں کے سلسلے کو جاری کیا۔ جہاں نبیوں کا سلسلہ بند ہو گیا، اب تو معاملہ بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا منقطع ہو گیا، لیکن کام نبوت باقی ہے، نبوت کا کام باقی ہے۔ چنانچہ آج بھی الحمدللہ نبیوں کے آمد کا سلسلہ تو بند ہو گیا، لیکن نبوت کا کام بند نہیں ہوا، نبوت کا کام بند نہیں ہوا۔ آج بھی نبی والی بات، اللہ والی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کی بات، اللہ کے کچھ بندے جو اپنے آپ کو لوگوں کا یوں سمجھتے ہیں کہ ہم خادم ہیں، پہنچتے ہیں، ان کو دین کی بات بتاتے ہیں، اللہ کی طرف مائل کرتے ہیں، مسجد کی طرف مائل کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی سنتوں کے ترغیب دلاتے ہیں۔ یہ ایک جماعت کی شکل میں آپ لوگوں کے پاس آ رہے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی لوگ اب خاموش نہیں بیٹھے، ان کو بھی ٹارگٹ بنا دیے، ان کو بھی ٹارگٹ بنا دیے، کہا کہ یہی لوگ ہیں جو فساد پھیلانے والے، یہی لوگ ہیں جو لوگوں کے اندر آپس میں پھوٹ ڈالنے والے۔ چنانچہ سب سے زیادہ حکومت ان کے اوپر نگاہ ڈال کے رکھی، اس واسطے یہ اصل چیز کو جو ہے اندر کی بے ایمانی کو ختم کر کے ایمان کو داخل کرنے کی جو فکر کر رہے ہیں، سب سے پہلے اس کے اوپر امتحان عائد کر دو۔ لہذا بنگلے والی مسجد کے اوپر سب سے پہلے امتحان عائد ہوا، کسی اور پر نہیں ہوا، کسی اور جماعت پر نہیں ہوا، بنگلے والی مسجد۔ حالانکہ کسی کے بارے میں نہ مسائل چھیڑتے ہیں، نہ کسی کے بارے میں کسی خلاف بات کرتے ہیں، صرف فضائل کی بات کرتے ہیں، لیکن ایک خدا کی بات ہوتی ہے، یاد رہے آپ لوگ، ایک خدا کی بات ہوتی ہے، ایک خدا پر ایمان لانے کی بات ہوتی ہے، ایک خدا کی عبادت کرنے کی بات ہوتی ہے۔ تو کہا اب ایک خدا کی بات کر رہے ہیں، یہ لوگوں کے پھر سے ایمان کو پھر تازہ کرنے کی فکر، لہذا اس کو بند کر دیا جائے۔ تو وہ دیوبند سے مل رہا ہے، دیوبند سے مل رہا ہے، لہذا دیوبند، ان لوگوں کی جو کانفرنس ہوئی ہے، یہ ان لوگوں کی مشینیں کامیاب ہوئی ہیں، لیکن ہم لوگ اس بات کو ذرا سمجھنے سے بہت دور اور خاسر ہیں۔ آج بھی اگر ہم سمجھ گئے اس بات کو کہ بھئی ہم اپنے خدا سے پھر اپنا تعلق جوڑ لیں، ہمارے ایمان کو پھر سے ہم اپنے اندر بٹھا لیں، پھر ہمارے خدا کو ایک کر کر ہم اپنے خدا کو مان لیں، پھر ہماری نبی کے رسالت پر ہم لوگ جم جائیں،
پھر تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ کوئی میکا لال ہم کو انگشت نمائی کرے، لب کشائی کرے۔ کوئی کسی کا میکا لال کا یہ جرت مندی کا معاملہ نہیں ہو سکتا، بلکہ ساری دنیا میں انشاءاللہ، میں یہ کہوں نہیں بلکہ ساری دنیا، قرآن بھی کہہ رہا ہے میرے بزرگوں، میں تھوڑے ہی کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ ارے عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول اللہ کے لیے ہے، عزت اس مسلمان کے لیے ہے، دونوں کی بات مان کر چلنے والا ہے۔ تو میرے بزرگوں دوستو، میں صرف یاد دہانی کے لیے یہ بات کہا، اللہ کرے کہ پھر ہم اپنے خدا کی طرف مائل ہو جائیں، ہم اپنے نبی کی رسالت کی طرف مائل ہو جائیں، اپنے نبی کی سنتوں کی پیروی کرنے والے بن جائیں۔ اللہ ہم سب لوگوں کو اس کی سمجھ